السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے کہ وہ تمام اینکرز جو پچھلے 2 سالوں سے عمران خان پر تنقید کر رہے تھے، عمران خان کے خلاف بنائے گئے کیسز کو دن رات سچ ثابت کرنے میں لگے تھے، پچھلے 4 دن سے یعنی 8 فروری والے دن کے بعد سے لے کر اب تک وہی اینکرز یہ بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف تو 2/3 اکثریت لے کر کامیاب ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ تو تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ نہ صرف اینکرز بلکہ پچھلے 4 دنوں میں کئی سیاسی جماعتیں یہ کہہ چکی ہیں کہ تحریک انصاف 180 سے زائد سیٹوں پر کامیاب ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کی 186 سیٹیں، نون لیگ کی 22 سیٹیں ہیں۔ اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ یہ سامنے آ چکا ہے، یعنی تحریک انصاف جو پہلے دن سے بات کر رہی تھی وہ بات 100% درست ثابت ہوئی ہے۔ میں تفصیلات بتا دیتا ہوں۔ جبکہ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ میں تو پہلے دن سے بات کر رہا تھا کہ تحریک انصاف حکومت بنائے گی، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے مسلح افواج کے سربراہ کی جانب سے بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ حکومت تحریک انصاف بنائے گی۔ اس خبر پر بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، حامد میر نے جس دن انتخابی نتائج روکے گئے، جس طریقے سے انتخابی نتائج یکدم روکے گئے، اسی ٹائم حامد میر نے کہا تھا کہ اگر فارم 45 کے مطابق تمام تر حلقوں کے نتائج آ گئے تو نون لیگ 17 سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں جیتے گی، یعنی نون لیگ پورے ملک میں صرف 17 سیٹوں پر کامیاب ہوئی ہے۔ یہ حامد میر نے 9 فروری والے دن بات کی تھی۔ اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے، پوزیشن کلیئر ہوتی جا رہی ہے، شواہد آتے جا رہے ہیں، اور تحریک انصاف بھی وہ تمام شواہد اکٹھے کرتی رہی تاکہ تحریک انصاف جب عدالت میں جائے تو تحریک انصاف کے پاس تمام تر ایویڈنسز ہوں کہ کس صوبے میں کتنی سیٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، کس صوبے کے اندر کتنی سیٹیں چرائی گئیں، کن سیٹوں پر تحریک انصاف جیت چکی تھی اور تحریک انصاف کو ہرایا گیا۔ پچھلے 4 دنوں میں تحریک انصاف کے تمام تر لیگل ایکسپرٹس، تمام تر پولنگ ایجنٹس، یعنی جو انتخابی عمل کا حصہ تھے تحریک انصاف کی جانب سے لوگ، وہ اسی پر کام کر رہے تھے، اور اب سے کچھ دیر پہلے وہ پورا وائٹ پیپر سامنے آ چکا ہے، یعنی تحریک انصاف 186 سیٹوں پر جیتی ہے۔ 186 یعنی 2/3 اکثریت سنگل پارٹی نے لی ہے، اور نون لیگ صرف 22 سیٹوں پر کامیاب ہوئی ہے۔ تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین کرام، کامران شاہد نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا ہے، یعنی اب وہ تمام اینکرز بولنا شروع ہو گئے ہیں جو عمران خان پر پچھلے 2 سالوں سے دن رات تنقید کرتے تھے۔ کامران شاہد نے پچھلے 2 سالوں میں شاید ہی کوئی تحریک انصاف کے حق میں پروگرام کیا ہو، عمران خان کے حق میں کوئی جملہ بھی بولا ہو، لیکن 8 فروری والے دن آپ لوگوں کے ووٹوں نے کامران شاہد کے منہ میں زبان دے دی ہے، جو اب تحریک انصاف کے حق میں بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ کامران شاہد نے ٹویٹ کیا ہے ڈائنامکس آف الیکشن 2024، یعنی خلاصہ کیا ہے 2024 میں ہونے والے انتخابات کا۔ وہ کہتے ہیں کہ دا ووٹر یوز دا PMLN ویہیکل روڈ پولنگ بوتھس ٹوک پولنگ سلپس فرام PMLN پولنگ کیمپ، دے ور ہوسٹڈ اینڈ فیڈ ویل ود قیمہ والا نان اینڈ ٹی بائی PMLN، یٹ دا سیم پیپل کاسٹ ووٹ فار PTI۔ That's what happened on February 8, 2024۔ یعنی زبردست خلاصہ کامران شاہد نے کیا ہے کہ تمام تر ووٹرز PMLN کی گاڑیوں میں پولنگ بوتھ پہ گئے، انہوں نے PMLN کے پولنگ بوتھ سے پرچیاں بھی بنوائیں، PMLN کے پولنگ بوتھ میں بیٹھ کر انہوں نے قیمے والا نان کھایا، چائے بریانی کھائی، اور وہی تمام ووٹرز جن کو گھر سے PMLN کے لوگ لے کر گئے اپنی گاڑیوں میں، انہوں نے اندر جا کر تحریک انصاف کے انتخابی نشان پر ٹھپا لگایا، تحریک انصاف کے امیدوار کے آگے ٹھپا لگایا۔ یہ ہوا ہے 8 فروری 2024 والے دن۔ اب تحریک انصاف پچھلے 4 دن سے اسی پر کام کر رہی تھی کہ کس کس صوبے کے اندر ہماری کن کن سیٹوں پر دھاندلی کی گئی ہے۔ میں تو بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ وہ تمام امیدوار جو پہلے نتائج کے مطابق 50,000 کی لیڈ سے آگے تھے، وہ کیسے اگلے دن ہار سکتے ہیں، یعنی تحریک انصاف نے اس پر پورا ہوم ورک کر لیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تحریک انصاف نے جو مکمل نتائج کی ایک فہرست جاری کی ہے، اس کے مطابق صوبہ وائز وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں 16 سیٹوں میں سے 4 سیٹیں ہماری چھینی گئی ہیں، یعنی 4 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر ہم جیت چکے تھے لیکن ان سیٹوں میں ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے۔ پھر پنجاب کی 115 سیٹیں ہم جیت چکے تھے، یعنی تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ پنجاب کی 115 سیٹوں پر ہم کامیاب ہو چکے تھے۔ یہ تحریک انصاف ایسے ہی نہیں کہہ رہی، کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہی، ان کے پاس پورے ایویڈنسز ہیں، ان کے پاس ثبوت ہیں جو عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ ویسے تو میں بار بار بتا چکا ہوں کہ جسٹس باقر علی نجفی لاہور ہائی کورٹ کے جج
جنہوں نے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجا، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان، تو خود اس دھاندلی میں ملوث ہے۔ وہ کیسے ان سیٹوں پر تحریک انصاف کو انصاف دے سکتا ہے؟ لیکن تحریک انصاف کے پاس ایک ایک چیز کا ثبوت ہے۔ فارم 45 نہ صرف اپنے ہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے بھی انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں۔ پھر سندھ میں وہ کہتے ہیں کہ کراچی کی 16 سیٹوں پر ہم کامیاب ہو گئے تھے اور تمام سیٹوں پر ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی۔ پھر کے پی کے کی 44 میں سے 42 سیٹیں ہم جیت چکے تھے، لیکن اس میں بھی ہمارے ساتھ کچھ سیٹوں پر دھاندلی کی گئی۔ تو مجموعی طور پر تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ 180 سیٹس کے ساتھ تمام تر ایویڈنسز، تمام تر ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف 8 فروری کی رات 180 سیٹیں جیت رہی تھی۔ نون لیگ 22 سیٹوں پر آگے تھی، 22 سیٹیں نون لیگ جیتی، 180 سیٹیں تحریک انصاف جیتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ 8 فروری والا دن یاد رکھا جائے گا۔ ایک سیاسی جماعت پر آپ نے بدترین کریک ڈاؤن کیا، اس کے باوجود اس سیاسی جماعت کو لوگوں نے 180 سیٹیں دلوائیں، 2/3 اکثریت دلوائی۔ رات کے اندھیرے میں آپ نے جو کچھ کیا وہ سب لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب وہ اینکرز بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلی ہوئی۔ وہ کیوں بول رہے تھے؟ کیونکہ ان اینکرز کو بھی یہ پتا تھا کہ عوامی مینڈیٹ تحریک انصاف کو مل چکا ہے، اب یہ مینڈیٹ چرایا جا رہا ہے۔ یعنی حامد میر، کامران شاہد، منصور علی خان، وہ تمام اینکرز جو پچھلے 2 سال سے دن رات چیخ رہے تھے گلا پھاڑ پھاڑ کے کہ عمران خان نے کرپشن کی، عمران خان پر کیسز ہیں، تحریک انصاف نے 9 مئی کر دیا تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا جائے، پچھلے 4 دنوں میں آپ کے ووٹ نے کایا پلٹ دیا، آپ کے ووٹوں نے پورا منظرنامہ تبدیل کر دیا۔ یہی اینکرز اب ٹی وی پر بیٹھ کر کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، 2/3 اکثریت ان کو ملنی چاہیے، کیونکہ حقیقت یہ ہے۔ اور ان تمام اینکرز کو تحریک انصاف کی جانب سے ثبوت بھیجے گئے ہیں کہ یہ ہے فارم 45، اس کے مطابق 180 سیٹوں پر ہم جیت چکے ہیں، نون لیگ 22 سیٹیں جیتی ہے۔ کامران شاہد نے ایک اور بات اپنے پروگرام میں بڑی زبردست کی کہ نون لیگ کو لانے والے، نون لیگ کو جتوانے والے بھی حیران ہیں کہ یہ کتنے نکمے لوگ ہیں، ان کے یہ تمام تر چیزیں مینج کی گئیں، ان کے لیے پورے ملک میں ہم نے جلسے مینج کیے، ایک ان کی مخالف جماعت پر بدترین کریک ڈاؤن کیا، پھر بھی یہ آزاد لوگوں سے ہار گئے۔ یہ ایسے انتخابی نشانوں سے ہار گئے جو انتخابی نشان کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی امیدوار کو نہیں ملے۔ کسی کا بینگن ہے، کسی کی چارپائی، کیلا، گٹار، جوتا، یعنی ایسے انتخابی نشانوں نے شیر کو ہرا دیا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ بالکل 8 فروری والے دن بدل گئی۔ اس وجہ سے تحریک انصاف کانفیڈنٹ ہے کہ ان کو 186 سیٹیں ملیں گی۔ 186 سیٹوں کے ملنے کا مطلب ہے تحریک انصاف سے حکومت کوئی لے نہیں سکتا۔ دوسری جانب پرسوں تحریک انصاف کا ایک وفد ملا مسلح افواج کے سربراہ عارف علوی کو۔ اس ملاقات میں یہ کہا گیا کہ عوامی مینڈیٹ تحریک انصاف کو ملا ہے، لہٰذا بطور سربراہ مملکت آپ تحریک انصاف کو حکومت بنانے کی پیشکش کریں۔ آرٹیکل 45 جس کے تحت صدر مملکت کسی بھی بڑی جماعت کو جس نے انتخابات میں سب سے زیادہ سیٹیں لی ہوں ان کو آفر کر سکتا ہے کہ آپ حکومت بنائیں۔ کل جب عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی، بیرسٹر گوہر تھے، رؤف حسن اور دیگر لوگوں کی، تو عمران خان نے صدر مملکت عارف علوی کو پیغام بھیجا اور وہ پیغام دوبارہ رؤف حسن لے کر ایوان صدر گئے۔ وہ پیغام یہی تھا کہ تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس مینڈیٹ کا احترام کیا جانا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، بلکہ اب تو یہ بات ڈسکلوز ہو چکی ہے، خود عمران خان نے کہی تھی کہ 2 سال پہلے یعنی 2022 میں جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی تب صدر کے ذریعے ہی جنرل باجوہ عمران خان کے ساتھ رابطہ کر رہے تھے، اور جو ملاقات شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی جنرل باجوہ سے ہوئی وہ ایوان صدر میں عارف علوی نے کروائی تھی۔ تو ایک دفعہ پھر عمران خان نے یہ پیغام بھیجا ہے ایوان صدر میں کہ آپ مقتدر اداروں کو یہ کہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، جو سیٹیں ہماری ہیں وہ ہمیں واپس کی جائیں۔ جس طریقے سے رات کے اندھیرے میں سیٹیں چھینی گئیں وہ سیٹیں ساری ہمیں واپس ملنی چاہیے اور ہمارے مینڈیٹ کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اب صدر مملکت عارف علوی نے یہ کرسٹل کلیئر کر دیا ہے کہ حکومت تو تحریک انصاف کی بننی چاہیے۔ ویسے بھی پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس میں پیپلز پارٹی جو 2 دن تک شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ رہی تھی، نواز شریف کے ساتھ حکومت بنانے کی بات کر رہی تھی، انہوں نے کل رات یہ اعلان کر دیا کہ ہم آپ کی حکومت سازی کا حصہ نہیں ہوں گے، آپ کو وزیر اعظم کے لیے ووٹ تو دے دیں گے، باقی آپ بھگتیں، تنقید برداشت کریں، جو بھی کریں، لیکن ہم آپ کی کابینہ میں اپنا کوئی وزیر نہیں دیں گے تاکہ سارا گند بلا آپ ہی اٹھائیں۔
ہمارے اوپر کوئی گاند نہ رہے۔ ویسے تو بلاول بھٹو 16 ماہ وزیر خارجہ رہے، لیکن اس کے باوجود گاند 16 ماہ کی حکومت کا نون لیگ پر ہی ڈالتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کیا نون لیگ نے کیا۔ آئینی عہدے کے اعتبار سے صدر مملکت یہ اپنا آرٹیکل استعمال کر سکتے ہیں، اور سیٹوں کے حساب سے سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف، جن کو تقریباً 110 یا 12 سیٹیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق ملی ہیں، ابھی میں واپس آنے والی سیٹوں کو کاؤنٹ نہیں کر رہا، وہ تو آنی ہیں تمام تر فارم 45 کے مطابق۔ یہ تمام سیٹیں تحریک انصاف کو واپس ملنی ہیں، اور تحریک انصاف کے پاس اس کے ایویڈنسز موجود ہیں۔ پھر تو تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت ہو جائے گی، پھر تو حکومت بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کے باوجود تحریک انصاف حکومت بنانے کی سٹرونگ پوزیشن میں ہے، الائنسز بھی ہو رہے ہیں، اور خود بڑی بڑی سیاسی جماعتیں تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہتی ہیں۔ اس حوالے سے بھی شہر اقتدار میں بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ بہرحال کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔